السلام علیکم۔ 29 نومبر کی کال لے کر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سب سے پہلے آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں۔ آج کا سیشن یقینی طور پہ بلکہ میں آج یہ کہوں گا کہ پورا ویکنڈ جو ہے اور آج کا دن میرے لیے بڑا ڈپریشن کا رہا، کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ جس طریقے سے پاکستان کے معاملات کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ حالات پاکستان کے کافی پریشان کن صورتحال میں ہم آ چکے ہیں اور کسی کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اور آج کا سیشن اس بات کی مکمل عکاسی کرتا ہے کہ موجودہ حکومت مکمل طور پہ فیل ہے، اور جس طرح میں نے اپنی رات جو ویڈیو کی تھی رات کو، میں نے اس میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ ان کا فوکس ہی نہیں ہے اکانومی پہ یا عوام کے مسائل پہ۔ تو یہ جو آج مارکیٹ میں ہوا ہے، یہ مکمل طور پہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو مجھے واضح نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حکومت کے پاس نہ کوئی حکمت عملی ہے، نہ کمپیٹنس ہے، کوئی گورننس نہیں ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کی بڑی باتیں تھیں، سب تماشا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کا فوکس ہی کہیں اور ہے، ہر کوئی کسی اور چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اور بے شک میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے، مگر مادر پدر آزاد ہونا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ میڈیا پہ غلبہ ان نیوز کا ہے، اور پھر اس غلبے کو دیکھ کر جتنی جو فورسز ہیں، ادارے ہیں، پولیٹیکل فورسز ہیں یا ادارے ہیں، وہ تمام لوگ انہی چیزوں پہ فوکس ہیں جو میڈیا میں ہائپ پر ہیں۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ان چیزوں کا مارکیٹ پہ کیا اثر ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی پالیسی تو بہت چھوٹی چیز لگتی ہے، جس طرح کی نیوزیں چل رہی ہیں اگر ان کو دیکھیں ہم، تو اس کے بعد اسٹیٹ بینک کی پالیسی کا جو نیگیٹو امپیکٹ تھا وہ تو ایک کونے میں چلا گیا۔ ابھی جو معاملات نظر آ رہے ہیں کہ چیزیں اور خراب ہو رہی ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب مسلسل جو ہے ہر تھوڑی دیر بعد ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آرٹیکل یا اسٹیٹمنٹ نظر آ جاتا ہے جو بربادی کی طرف پوائنٹ کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں، مجھے نہیں پتا، مگر بہرحال وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بات صرف وہ اکیلے نہیں کہہ رہے، شبر ظہری بھی کہہ رہے تھے اور قیصر بنگالی نے بھی کہا۔ جو ملک کی عام طور پہ جو ملکوں کی اکانومیز ہوتی ہیں، وہ اس کے فائنینشیلز، اس کے فنڈامنٹلز کو فوکس کرتی ہیں اور اس کے حساب سے ریئیکٹ کرتی ہیں۔ ہمارے فنڈامنٹل تو آپ کے سامنے ہے کہ ہر ہفتے 2 ہفتے کے اندر ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ اتنے دن کے ریزرو رہ گئے ہیں، اتنے دن کے ریزرو رہ گئے ہیں۔ تو یہ زیرو فنڈامنٹل پہ یہ ملک چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے یہ۔ تو اس کے بعد انویسٹرز کا جو مورال ہے، جو ان کی جو امیدیں ہیں، وہ تو ساری ٹوٹ جاتی ہیں، تو مارکیٹ ٹیکنیکلی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ باوجود اس کے کہ بلز نے پچھلے دنوں میں بہت ایفرٹ کی سپورٹ کو آنر کرنے کی۔ اگر آپ پچھلا ہفتہ دیکھیں، اس سے پچھلا ہفتہ دیکھیں، ان مشکل حالات میں سیاسی عدم استحکام کو اگنور کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے مارکیٹ نے اچھا پرفارم کیا، مگر ایک کے بعد دوسری نیگیٹو نیوز ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کل میرا تو پوائنٹ آف ویو ابھی بھی وہی ہے جو کل رات میں نے ویڈیو میں کہا، کہ میں خان صاحب کے جو بیان تھا اس کو میں سیریس نہیں لے رہا، اور اس میں کہیں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، تو اس لیے پینک ہونے کی ضرورت بالکل نہیں تھی، مگر آج لوگ پینک ہوئے۔ واضح طور پہ اگر آپ دیکھیں جو جس طرح پوائنٹ ٹوٹے ہیں، اس سے ہمیں بیئرز کی ایگریشن نظر آتی ہے، اور جو والیوم آئے ہیں، والیوم جمعے کے مقابلے میں دوگنے والیوم ہے، ڈبل والیوم ہے۔
12 करोड़ 16 लाख کے والیوم ہے 100 انڈیکس میں, اور تقریباً ڈبل آف دی فرائیڈے. تو میرے خیال میں یہ کافی ایگریشن پہ پوائنٹ کر رہا ہے, معاملات اچھے نظر نہیں آ رہے. چلتے ہیں ہم اپنی پریسائز لیول ٹیبل پہ جو اپڈیٹڈ ہے, اس کے بعد پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. یہاں پر بھی میرے پاس کچھ کہنے کو بہت زیادہ نہیں ہے, میں کہہ چکا ہوں. بہت ہی ڈیزاسٹرس سچویشن ہے, بہت ہی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے. چارٹس پر اگر میں دیکھوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بیئرس کنٹینیو کریں گے, اور جس طرح میں نے کہا کہ میڈیا آلریڈی کافی نیگیٹو ڈیولپمنٹس جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے, اور آئی ایم ایف اور فائنانس منسٹری کے درمیان جو مسائل چل رہے ہیں وہ اس وقت لائم لائٹ میں ہیں. بہت ہی بدقسمتی ہے پاکستان میں انویسٹرز کے لیے, اور میں بڑا مایوس ہوں کہ ان کو شاید تھوڑا مزید اپنے جو ٹائم اسپین ہے اس کو بڑھانا پڑے گا, کیونکہ وہ اسٹک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں اس بات کو تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جزوی وقتی گراوٹ ہے. یہ گراوٹ بہت دور نہیں جا سکتی, یہ مجھے ایسا ابھی بھی یقین ہے کہ مارکیٹ بہت زیادہ نیچے نہیں جائے گی. اس میں اسی لیے جو پچھلے دنوں میں جو آپ کو ایکیومولیشن کروائی, وہ خاص طور پہ میں نے انہی چیزوں کو سمجھتے ہوئے بیک فٹ ایکیومولیشن کی بار بار میں تنبیہ کرتا رہا. تو میرے خیال میں اگر فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو میں اگر آپ نے بائنگ کی ہے تو یقینی طور پہ آپ ریکور کریں گے. کل رات ویڈیو میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ کون سے سیکٹرز ہیں جن میں زیادہ گراوٹ ہوگی. آج انہی سیکٹر میں زیادہ گراوٹ ہے, اور میں نے آپ کو آج دن میں وہ سیکٹر پوسٹ کر کے بھی دکھائے تھے کہ سب میں زیادہ پریشر انہی سیکٹرز میں تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو میں ان سیکٹرز کے اسٹاک ہمارے پاس نہیں ہیں, اور فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو میں جو اسٹاکس ہیں ان میں گراوٹ نسبتاً کم تھی. گراوٹ تو تھی, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 800-900 پوائنٹ مارکیٹ نیچے گرے اور آپ کے اسٹاک جو ہیں پازیٹیو کھڑے رہیں. تو گراوٹ تو تھی, مگر زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5% تھی, جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو 3.5% سے 7.5% تک گراوٹ تھی دوسرے اسٹاکس میں. تو اس لیے سلیکٹو ہونے پہ جو میں زور دیتا ہوں اس کی یہی وجہ ہے. اگر آپ سلیکٹو ہیں اور اگر آپ اپنے پاس بیک اپ فنڈ رکھتے ہیں, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں میں کہ ایسی والیٹائل سچویشن کے لیے فنڈز آپ کے پاس ہونے چاہیے, تو پھر ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں یہ لمیٹڈ سلائیڈ ہے اور مارکیٹ ریکوری ضرور کرے گی ابھی. اور میں نے کل ویڈیو میں یہ کہا تھا 1 سے 2 دن کی سلائیڈ ہو سکتی ہے. تو ابھی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے 1 سے 2 دن کی گراوٹ لگتی ہے, اور تیسرا دن میرا نہیں خیال کہ مارکیٹ گرے گی, مگر بہرحال کل کی مارکیٹ کو دیکھ کے تیسرے دن کا صحیح اندازہ ہوگا. مگر بہرحال مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ 2-3 دن سے زیادہ کی گراوٹ نہیں لے گی. مگر مسئلہ سارا اس میں یہ پیدا ہو گیا ہے کہ مارکیٹ جو گر گئی ہے اس کے بعد ان لیولز پہ آنے کے لیے جن لیولز پہ آپ کو سب کچھ اچھا نظر آ رہا تھا 43,136 والے لیول کے اوپر, وہ لیول تک جانے کے لیے مارکیٹ کو کافی دقت کا سامنا ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے مارکیٹ کے پاس بڑی اسٹرانگ ریزسٹنسز ہوں گی. یعنی کہ 42,300 کا ایریا, 42,500 اور 700 کا ایریا, یہ تمام ایریا مارکیٹ کے لیے کافی دقت طلب ہے. اب اگر کل مارکیٹ کو گراوٹ کو روکنا ہے تو کسی طور پہ بھی 42,155-122 کے نیچے ٹریڈ ہی نہیں کرنا چاہیے. آج آپ کو میں نے مڈ ڈے کال میں یہ بات بتائی تھی کہ مارکیٹ میں گراوٹ جو ہے کہاں پہ سپورٹ آنی چاہیے, اور ہم نے مارکیٹ کو بڑی دیر تک وہاں دیکھا بھی کہ وہاں مارکیٹ ایفرٹ کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مارکیٹ کل جو ہے اگر 42,155-122 کے اوپر, بلکہ میں اس سے آگے جاؤں گا 42,240-223 جو ہے اس لیول کے اوپر اگر مارکیٹ کھڑی رہے تو مارکیٹ میں کل گراوٹ نہیں ہوگی, ورنہ مارکیٹ میں ہر حال میں گراوٹ ہے. اور اگر یا تو 41,982 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو میرے مارکیٹ کے بعد راستہ کھلا ہوا ہے 41,700 سے لے کے 41,640 تک جانے کے لیے.
تو اوور آل صورتحال مجھے یہ نظر آ رہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ بہت زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ مارکیٹ کل بھی گراوٹ لے گی اور 41,700 640 تک جا سکتی ہے. تو جو واپسی کا سفر ہے اس میں تھوڑی دقتیں ہیں. ہوپ فلی کہ رک کے مارکیٹ آئے گی, تو کوئی تیز موو ابھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. مگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ دیکھیں تو آج مارکیٹ میں جو پرسنٹیج ہے گراوٹ کی وہ 1.98% ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ میں وہ اسٹاک جو فورتھ کوارٹر کے علاوہ ہیں, فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو کے علاوہ ہیں, وہ جس طرح میں نے بتایا وہ 3.5 سے 7.5% تک گرے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو اسٹاک فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو میں ہے وہ 1% سے 2.5% تک گرے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس بات کی امید رکھیے کہ مارکیٹ بے شک بہت زیادہ نہ گرے, بے شک بہت زیادہ نہ گرے یا بہت زیادہ اوپر نہ جائے, اس کے باوجود بھی جو ریکوری ہوگی مارکیٹ میں چند اسٹاک کی بہت تیز ہوگی. یہ بات آپ کو, اور یہ وہ کون سے اسٹاک ہوں گے, وہ میں نے جس طرح بتایا فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو والے جو سیکٹر ہیں وہ آپ کو سب میں زیادہ ریکوری دیں گے. اور باقی جو اسٹاک ہیں وہ گراوٹ ضرور لے رہے, اس میں جیسے ٹیکسٹائل ہے اور سیمنٹ ہے, مگر گراوٹ ضرور لے رہے ہیں, مگر یہ اپنے ان لیولز پہ ضرور جائیں گے جہاں پہ آپ کو ٹارگٹ بائنگ دی گئی ہے. آئی ہوپ کہ آپ بہت سارے اسٹاک آپ کو ایسے بتائے گئے تھے جس میں بائنگ رینجز دی گئی تھی, تو جو بائنگ رینجز تھی وہ ان میں سے کچھ بائنگ رینجز تو آج ہٹ ہو گئی ہیں, یعنی کہ وہ اپنے ان لیولز پہ آ گئے. ٹھیک ہے, جیسے میں آپ کو اگر آج کی مارکیٹ میں ایک میں صرف مثال کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ آج کی مارکیٹ میں ہپکو کو دیکھیں تو ہپکو کا لو دیکھیے, ہپکو کا آج کا لو ہے 6361. اب اس کے بعد جا کے دیکھیے کہ آپ کو جو بائنگ رینج دی گئی تھی وہ کیا تھی, اور پھر ہپکو کی کلوزنگ کیا آتی ہے, 64 روپے 86 پیسے کی کلوزنگ ہے اس کی. تو لہٰذا اگر ان حالات میں بھی سمجھ کے ساتھ ٹریڈ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کوئی بڑے نقصان سے بھی بچا سکتے ہیں اور انشاءاللہ پروفٹ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال تو یہ تو تھی کال کے حوالے سے بات چیت. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, یور فیڈ بیک میٹرز. سب میں پہلے کمنٹ ہے کہ یوزر IM8 کا کہ یو سیڈ yesterday that if market done go up on the Monday it might open big up in pre-open. اچھا, یہ میرے خیال میں ایک دن پہلے کا کمنٹ ہے, تو اب اس کا مقصد کوئی نہیں ہے. دیکھیے جناب, میں آپ کو اس کا وجہ بتا دیتا ہوں. جو اس میں نے آپ کو ٹریگر بیس انٹری کے لیے کہا تھا, جو ویکینڈ پہ کال دی تھی منڈے کے لیے, اس میں ٹریگر بیس انٹری کی بات کی گئی تھی, اور اس میں یہ بتایا گیا تھا ایک تو لیول تھا 43,136 تھا یا کچھ ایسے ہی تھا, میں ابھی دیکھ کے بتا دیتا ہوں, 43,116 سے 126. اس لیول کے اوپر میں نے کہا تھا ایک دم تیز بڑی موو بن سکتی ہے, اور میں نے کہا تھا کہ اگر 42,757 650 توڑ دے تو پھر مارکیٹ میں آپ کو وہ اپرچونٹی ملے گی جو ایکیومولیشن کی بائنگ رینج دی گئی ہے. یہ بیسیکلی منڈے کے لیے کال تھی. اب اگر آج مارکیٹ کا آغاز ہی دیکھیں تو مارکیٹ تو اس نے اسٹارٹ ہی 42,582 پہ کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ ڈائریکٹ نیچے کھلی, اور اس نے آپ کو تیزی کے بارے میں تو آپ کو یقینی طور پہ بتا دیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ 700 لیول کے نیچے کھلی مارکیٹ. تو آج کی مارکیٹ میں آپ کو صرف ٹارگٹ ایکیومولیشن کرنی تھی جن کی بائنگ رینجز آپ کی رینج میں آ رہی تھی, اس میں بھی بیک فوٹ ایکیومولیشن کرنی تھی. ٹھیک ہے, اچھا. اس کے بعد ایڈی گل صاحب کہتے ہیں بھائی تھینک یو فار یور ریپلائی, پول اور اٹلس بیٹری بھیج دیا, پروفٹ ہو گیا الحمدللہ, مگر بٹ آفٹر لوزنگ فیو ڈیز بوتھ اسٹاک آر موونگ اپ اگین. اچھا جناب, واٹ شوڈ آئی ڈو ناؤ؟ تو جناب آپ نے ATBA اور پول بھیج دیا, تو
مجھے نہیں معلوم. دیکھیے ہم تو اگر آپ نے AT بھی ہے آج 8 روپے نیچے گیا ہے, تو اگر آپ نے بیچا بھی ہے تو آپ, میرا نہیں خیال, بری پوزیشن میں ہیں, ٹھیک ہے نا. آئی گیس کہ آپ اسٹل یو آر ان اے بیٹر پوزیشن. پول 11 روپے نیچے, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات جو اس میں اہم ہے کہ آپ لوگ اسٹاک تو یہاں لکھ دیتے ہیں, اس کا بتا دیں, اس کا بتا دیں. اب جیسے میں نے آج بتا دیا پول اور ایٹلس بیٹری کا, اب آپ 4 دن کے بعد اس پر بات کریں گے کہ یار وہ تو نیچے چلا گیا, تو بھائی وہ اوپر جا کے نیچے گیا یا نیچے جا کے اوپر آیا. تو آپ لوگ اگر پروفیشنل ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے اسٹاکس کے بارے میں اپڈیٹ ہونا چاہیے روزانہ کی بنیاد پہ کہ اس کی کیا پاسبلٹیز ہیں, اس میں ٹیکنیکلز کیا کہہ رہے ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ مطلب ایک بار آپ کو اس کے ٹیکنیکل پتہ لگے, ٹیکنیکل تو کیپ آن چینجنگ. یعنی کہ آپ دیکھیے منڈے کی کال میں ہم یہ واضح کر چکے ہیں 770 کے لیول کے نیچے مندی اور 126 کے اوپر تیزی, یہ 2 ٹریگرز بتائے جا چکے ہیں. اب اگر وہ 582 پہ کھلا ہے تو اب ہم تیزی کی بات ہی نہیں کر سکتے. تو اسی طریقے سے اسٹاکس میں بھی ان کی ٹیکنیکل کال ڈیلی دی جاتی ہیں, تو اس کے حساب سے اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. اگر آپ پروفیشنل ٹریڈنگ کرتے ہیں, اگر باقاعدہ آپ ایک میچور طریقے سے ٹریڈنگ کرتے ہیں, تو آپ کے پاس اس کی اپڈیٹ ہونی چاہیے. اسٹاکی شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کا روزانہ چینل دیکھتا ہوں, یور ورک از کمنڈیبل. بہت شکریہ شیخ صاحب. فرمان اقبال کہتے ہیں خالد صاحب گریٹ انالیسس, اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے, آمین ثم آمین. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ولید احمد کہتے ہیں کہ یور انالیسس از فروٹفل سر, کائنڈلی لیٹ می نو اباؤٹ PPL فار لانگ اینڈ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ. دیکھو یار, سب میں پہلے تو یہ بتا دوں میں کہ جو موجودہ صورتحال ملک کی چل رہی ہے اس میں اور جو سچویشن آج کریٹ ہوئی ہے اس میں شارٹ ٹرم ٹریڈ کی پاسبلٹیز تو بڑی منیمم ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے جی. PPL کے وہ میں آلریڈی ریکمینڈ کیا ہوا ہے میں نے میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے لیے, ٹھیک ہے جی. اور ہم PPL میں ایک رائڈ بھی لے چکے ہیں, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو PPL نے 50 روپے 43 پیسے کا لو بنایا, اس کے بعد 61 روپے 25 پیسے کا ہائی بنایا. تو یعنی کہ بھائی وہ 11 روپے کی ایک چال چل چکا ہے. اس کے بعد ہم دوبارہ ایکیومولیٹ کر رہے ہیں اس کو, تو لہٰذا یو آر اسٹل فائن. اور اگر آپ مجھے آج کا تو مجھے نہیں پتا, مگر اب اوور آل اگر آپ مجھے پوچھیں تو یہ 56 روپے 35 پیسے کے نیچے اگر ٹریڈ کرے تو پریشر لے گا, اور وہ پریشر لے کے 54 روپے 55 پیسے تک جانے کی کوشش کرے گا. بہرحال یہاں پر بھی اور نیچے بھی دونوں جگہوں پہ لانگ ٹرم کی ایکیومولیشن ود دا اسپلٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اس کے بعد جناب سوال ہے زبیر افضل صاحب نے کمنٹ ہے, تھینک یو اور اسٹے بلیسڈ. بہت شکریہ سر. عبداللہ ابرو صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ زبردست انالیسس. بہت شکریہ سر. اسلام لرننگ صاحب کہتے ہیں گریٹ انالیسس, ماشاءاللہ بہت پاورفل کوچ ہے. اللہ آپ کو اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں انہیں لمبی زندگی عطا کرے, آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. جناب ٹی وی ورلڈ فرماتے ہیں سننے میں آ رہا ہے بیک ڈور معاملات حل ہو رہے ہیں, اپریل میں نیو الیکشن کے امکانات بھی ہیں, 66 to 75% ہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے انڈیکس کے رینج باؤنڈ ہونے کی. جناب یہ خبر آپ کے پاس اگر ہے تو یہ کوئی بہت ہی اندر کی خبر ہے. ایسی خبر ہمارے پاس تو وہ خبریں ہوتی ہیں جو میڈیا پہ بریک ہو جاتی ہیں. تو آپ نے پہلے ہی بیک ڈور کی بات کی ہے, تو یہ معاملات سامنے تو نہیں ہیں. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ سیکنڈ یہ کہ ڈفرینٹ رپورٹ آ رہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ میں جانے کے چانسز 80% سے بھی زیادہ ہو گئے. ہاں یہ خبر میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ پچھلے دنوں ویکینڈ پہ یہ خبر تھی کہ پتہ نہیں 1 ہفتے کا یا 6 ہفتے کے ریزرو رہ گئے. اس کے بعد آج یہ بھی خبریں سن رہے ہیں پاکستان بہت کلوز ہے ڈیفالٹ کے. تو یہ خبریں تو چل رہی ہیں. آپ کی اس بارے میں کوئی معلومات ہیں تو کائنڈلی شیئر کر دیجیے. سر میں نے جو آپ کے دونوں باتیں تھیں ان پر اپنی معلومات شیئر کر دی. ایک کے بارے میں تھوڑا بہت میڈیا پہ دیکھا ہے,
اور جو فنڈامنٹل مائکرو اور میکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ واضح طور پہ اس بات پر پوائنٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ اکانومی یا ملک جو ہے وہ بہت مشکل کی طرف جا رہا ہے. یقیناً ڈیفالٹ کی طرف جانے کے چانسز شکل اس کی ایسی بن رہی ہے, یہ بالکل درست ہے, مگر بہرحال وہ بیک ڈور معاملات کا مجھے نہیں پتہ. اچھا, عثمان نے کہا سر میٹا ٹیک ہیلتھ لمیٹڈ اٹس اے سمبل از میٹا اینڈ دس از اسٹاک ان پی ایس ایکس. سر مجھے نہیں پتا تھا, آپ نے اب بتایا ہے تو بڑا شکریہ. میٹا ہمارے لیے اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ میٹا, کیونکہ ہمارا سافٹ ویئر جو ہوتا ہے اس کا نام میٹا اسٹاک ہے, تو اس لیے ہم اس کے عادی ہیں, میٹا 4, میٹا 5, میٹا اسٹاک. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اسٹاک کی بات کی وہ نیا اسٹاک ہے, تو میں اس کا جواب شاید دے چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ اس کے فنڈامنٹلز ہی نہیں پتہ مجھے کہ یہ کوئی نئی کمپنی ہے, تو میں اس کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں رکھتا. امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگی, آپ کو فیصلے کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.